الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سیدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، سب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. کسی نبی نے آ کر کسی بھی قوم کو یہ نہیں کہا کہ تم تجارت کیا کرو بڑا فائدہ ہوگا، تم کاشتکاری کیا کرو بڑا فائدہ ہوگا. دنیا میں اس وقت جو حیثیت معاش کو حاصل ہو گئی ہے، وہ کسی نبی نے، کسی رسول نے اپنی تعلیم میں کہیں نہیں بتائی. اس وقت انسانوں کا فوکس، ان کا مرکز، ان کی توجہ، ان کی ترجیح وہ معاش بنی ہوئی ہے. انفرادی زندگی میں آدمی اپنے راحت اور آرام کو ضرورت سے زیادہ قربان کر رہا ہے. کس کی خاطر؟ معاش کی خاطر. ضرورت تو ہے کہ آدمی محنت کرے گا تو کچھ حاصل ہوگا، لیکن معاش اتنی بڑی ترجیح ہے. معاش ایسا ایشو ہے جس کے لیے آج کا انسان ضرورت سے زیادہ اپنی توانائی، وسائل، طاقت، قوت، وقت کو خرچ کر رہا ہے. وہ اپنے بچوں اور بیوی کو قربان کر رہا ہوتا ہے معاش کی خاطر. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ ہاں بالکل یہی بات ہے. جو وقت اس کی بیوی کو ملنا چاہیے تھا، یعنی شوہر کو اپنی بیوی کو دینا چاہیے تھا، وہ وقت بیوی کو اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کے سامنے اس کا معاش پہلی ترجیح ہے.
جو بچے کی تربیت کے لیے بچے کو وقت ملنا چاہیے تھا وہ اس لیے نہیں مل رہا کہ معاش پہلی ترجیح بن گئی ہے. جو وقت اس کو اپنی عبادت میں لگانا چاہیے تھا وہ نہیں لگا پا رہا ہے کیونکہ معاش اس کی پہلی ترجیح ہے. جو وقت اس کو اپنے محلے معاشرے انسانیت کی خدمت کے لیے دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے پا رہا کیونکہ معاش اس کی پہلی ترجیح ہے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء جتنے رسول اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجے ان میں سے ایک کی ترجیح بھی معاش نہیں تھی. پھر کیا تھا؟ کیوں بھیجے؟ ہدایت کے لیے بھیجے. ہدی للناس، یہ قرآن ہدی للناس ہدایت کے لیے. کتابیں ہدایت دے کر بھیجی، کتابیں تجارت دے کر نہیں بھیجی، کتابیں ملازمت دے کر نہیں بھیجی، کتابیں سائنس بنا کر نہیں بھیجا، کتابیں جغرافیہ نہیں بنا کر بھیجا. ہاں سائنس کا تھوڑا سا تذکرہ مل جائے گا، آسمان زمین کیسے پیدا کیے اس لیے نہیں ملے گا کہ اب آپ آسمان زمین میں کھو کر اللہ کو بھول جائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں سائنس میں پیچھے ہو گئے. کوئی نہیں سائنس سے پیچھے ہو، جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. آپ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا نازک سی بات کر رہا ہوں، اس پہ آپ کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولوی صاحب. تو آپ کو تو کبھی بھی اس پھاوڑا چلانے والے مزدور پر رشک نہیں آیا ہوگا کہ یار یہ کتنا اچھا کھڈا کرتا ہے، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے. ارے آپ ہی کے لیے تو کر رہا ہے. تو جو قومیں کر رہی ہیں ان کو کرنے دیجیے نا. وہ کس کے لیے کرتی ہیں؟ کر کے تو آپ ہی کو دیتی ہیں. کوئی ایک نہیں. ہاں پھر قرآن میں کہیں تجارت کی کوئی بات مل جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کتابیں تجارت ہو گئی، بلکہ کیا ہوا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس طرح تجارت کرنا تاکہ تم اللہ تک کو پہنچ سکو. ہے کتاب ہدایت. ایک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا نہیں ہے. اس وقت آج سن 2018 کی بات کر رہا ہوں، معاش کو بالکل خدا کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ کرو، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، معاش کے لیے کریں گے جو کریں گے ہم. اس میں ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے، اپنے بیوی بچوں کو قربان، جیسے میں نے ابھی بتایا کیسے قربان کر رہے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کو قربان. معاش اچھا معاش بھی اتنا بڑا وہ بنا دیا گیا کہ ضرورت سے بہت زیادہ اتنا کمانا جو خرچ نہ کر سکتے ہو، اتنا کمانا جو پہن نہ سکتے ہو، اتنا کمانا جو کھا نہ سکتے ہو. خیر بات بہت دور چلی جا رہی ہے. میں جس طرف آنا چاہتا ہوں یہ کہ انبیاء علیہم السلام اور رسل جتنے بھی آئے وہ سب ہدایت کے واسطے آئے. ہدایت کسی صورت سے یہ انسان اپنے اللہ کو پہچان لے. بادشاہ ہے اللہ کو پہچان لے، فقیر ہے اللہ کو پہچان لے، مرد ہے اللہ کو پہچان لے، عورت ہے اللہ کو پہچان لے، زبردست ہے مگر اللہ کو پہچان لے، زیر دست کمزور ہے اللہ کو پہچان لے. یہ تمام انبیاء کی محنت کا موضوع تھا، اس واسطے دنیا میں آئے. اور جو آیت میں نے تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے، حسرت ہے بندوں پر. اللہ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ افسوس کر رہے ہیں، اللہ حسرت کر رہا ہے. اللہ تو مالک ہے. تو اس کی مختلف توجہ کی ہے. بعضوں نے لکھا کہ ایسا ہے کہ اگر اللہ افسوس کرتے تو ایسوں پر کرتے. بعضوں نے کہا نہیں، اس سے مخاطب بندے ہیں کہ بندوں کو چاہیے کہ اس پر افسوس کریں. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ہے بندوں پر.
ما یاتیہم من رسول، کوئی رسول ایسا نہیں آیا، ما یاتیہم، ان تک کوئی بھی نہیں آیا، من رسول، ان رسولوں میں سے کوئی ایسا رسول نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، سوائے وہ کہ ان لوگوں نے اس رسول کا مذاق اڑایا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں جب جب نبی اور رسول بھیجے گئے، قوم نے کیا کیا؟ ان کا مذاق اڑایا۔ اور اس بنیاد پہ مذاق نہیں اڑایا کہ انہوں نے کہا دیکھو جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں اگر یوں تجارت کرو گے تو بڑا نفع ہوگا۔ کسی دنیاوی بات پر نہیں، بلکہ اس بات پر کہہ رہے تم کہہ رہے ہو کہ ان بتوں سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں، وہ جو پرانے زمانے کی کہانیاں تھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے اس کو کہ نہیں شاعر نہیں ہے، تم شاعر کہہ رہے ہو ان کو، جادوگر نہیں ہے تم جادوگر کہہ رہے ہو ان کو، کاہن نہیں ہے تم کیسے کاہن کہتے ہو ان کو؟ اور صحیح احادیث میں مستند احادیث میں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی لیکن نماز پڑھتے تھے، نماز کا طریقہ جبریل علیہ السلام نے اول دن بتا دیا تھا، یہ طریقہ ہے عبادت کا۔ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کافر ایک طرف بیٹھے ہوئے، تو آپس میں کہا کہ ایسا نہ کریں کہ وہ اوجڑی لا کر یہاں رکھ دیں، گئے کچھ لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اونٹ کی اوجڑی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو وہ ان کے اوپر ڈال دی، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر خود کیا کیا؟ خود مذاق اڑانے لگے، دیکھو دیکھو ہم نے کیسا کر دیا، اتنی بھاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کا ان کے لوگوں نے مذاق نہ بنایا ہو۔ مذاق، بعض مفسرین نے یستہزئون کا ترجمہ پرانی اردو میں کیا، ٹھٹھا کرتے تھے، ہے نا، پرانی اردو ہے نا ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا۔ یہ جس جگہ آیت ہے یہ سورہ یاسین ہے، اس سے پہلے ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے قصہ بیان کیا گیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ۔ پوری تشریح میں شاید وقت زیادہ لگ جائے، اس لیے مختصر آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ان کے لیے مثال ہے ان بستی کے لوگوں والی، اِذْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے، بعضوں نے نام بھی لکھے ہیں کون سے رسول تھے، بعضوں نے نام نہیں لکھے، بعضوں نے کہا وہ بستی فلاں تھی، انطاکیہ کا تذکرہ کیا، شام کا ایک شہر ہے، بعضوں نے کہا نہیں انطاکیہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حالات ادھر کے ادھر کے اس سے معلوم ہے انطاکیہ نہیں ہے، بعضوں نے کہا رسول ہی تھے، یہ رسول نے کچھ لوگ بھیجے تھے کہ ادھر بھی جا کر بتا دو، لیکن زیادہ اچھی بات ان مفسرین کی لگی جو کہتے ہیں کہ اس چکر میں مت پڑو کہ شہر کون سا تھا، نبی کے نام کیا تھے اور وہ رسول تھے کہ نہیں، یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اِذْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ، دو بھیجے گئے، دونوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، تیسرے کو بھیجا گیا، اس نے جا کے ان کی پہلے والوں کی تائید کی کہ نہیں خبردار یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو مفسرین نے اس کو محض سمجھانے کے لیے
جو باتیں کھنگالی کہ جس بستی کے جس رستے سے آئے وہاں ایک بیمار تھا جزامی کوڑ والا، جس کے ہاتھ پاؤں گل کر گرتے ہیں، 70 سال کی عمر ہو گئی تھی، مانگتا تھا اپنے معبودوں سے کہ مجھے صحیح کر دو۔ یہ جب داخل ہوئے شہر میں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو مانو، کیا تمہارا اللہ یہ کام کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دعا کریں گے۔ وہ دعا کی، اللہ نے اس کو اچھا کر دیا۔ پھر یہ شہر میں آ گئے۔ جب یہ بستی کے بیچ آ گئے اور لوگوں کو بتانا شروع کیا اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، تو اس آدمی کو خبر ملی، وہ بھاگ کر آیا۔ یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے بعض نام، اس میں جو زیادہ جمہور کی اکثر علماء کی رائے یا مفسرین کی رائے ہے کہ اس کا نام حبیب ابن اسماعیل تھا، اور یہ پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھا، حبیب نجار۔ یہ آیا اور اس نے کہا کیا وجہ رجلم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، وہ ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے، اور یسعى تو لہر دوڑتا ہوا، لیکن علماء نے لکھا ہے اس کو دوڑتا ہوا ہی نہیں سمجھنا چاہیے، تیز آیا یا اہتمام کے ساتھ آیا، صرف اس کام سے آیا۔ اور اس نے آ کر کہا کہ بھئی یہ واقعی نبی ہیں، یہ واقعی رسول ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہیں، اور ان بھیجے وہ کی متعلق اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے کچھ اجر نہیں چاہتے، نوٹ ووٹ چندہ مال گھر مکان بادشاہت کچھ نہیں چاہتے، اور وہ مہتدون ہیں، ہدایت پر ہیں، ہدایت پر۔ ہماری اللہ اعبد، یہ 23واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ ارے مجھے کیا ہو گیا کہ میں عبادت نہ کروں اللہ کی؟ ہماری اللہ اعبد الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا اس کی عبادت کروں گا نا۔ اور اس طرح سمجھایا ہے ان کو۔ انہوں نے کہا خبردار تم یہ باتیں مت کرو، ورنہ ہم تمہیں بہت بہت سخت تمہارے ساتھ سلوک کریں گے، تم کو پتھروں سے بھی ماریں گے اور تم کو دوسری تکلیف بھی پہنچائیں گے۔ وہ تو نہ مانا۔ مفسرین نے آگے یہ نہیں لکھا، قرآن اس بات کو، قرآن ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ہے، وہ مطلب کی بات کرتا ہے، تو آگے کی تفصیل نہیں ہے کہ ان تینوں کا کیا ہوا جو رسول آئے تھے، لیکن اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو مارا۔ وہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کیا ہے بما غفر علی ربی، اس کو سنسار کر دیا، مار دیا، کئی بعض مفسرین نے گلا گھونٹ دیا، یہ بھی لکھا ہے، بعضوں نے کہا آگ میں جلا دیا۔ بہرحال وہ مرتے مرتے اللہ نے اس کو اس کا مقام جنت میں دکھایا، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا اللہ نے میرے ساتھ کتنا زبردست اعزاز والا معاملہ کیا ہے۔ وجعلنی من المکرمین، عزت والوں میں مجھے شامل کر دیا۔ اور یہ پورے قصے میں نے بہت مختصر سنایا آپ کو کہ اخیر میں اللہ رب ارشاد فرماتے ہیں یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم، یہ ہر دور میں ہوگا، یہ ہر دور میں ہوگا، لیکن کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ تو اللہ کی ہے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو دکھا دیا کہ وہ جو کچھ کوششیں ہو رہی تھی وہ الحمدللہ بند ہو گئیں، ختم کر دی گئیں۔ اللہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے اس کو، اللہ ایسا نظام بنا دے کہ دوبارہ ان کو اس طرح کی کسی چیز کی ہمت نہ پڑے۔ لیکن میرے دوستو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں تھے، ہم کہاں تھے۔ بعض وہ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے ختم رک گیا، ٹھیک ہے آپ کی وجہ سے رک گیا۔ بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے حکومتی سطح پر کیا تو چلو جی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم سے تو آپ کو اجر نہیں لینا، اجر تو کہاں ہے؟ اب وہ خوب جانتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کیا، عوام نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا، اہل دین نے کیا کیا، دانشوروں نے کیا کیا، حکومتوں نے کیا کیا، تنظیموں نے کیا، سب اللہ جانتے ہیں۔
اجر تو اس کے پاس ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم جو اس مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ خوشی ہوئی. بعضوں نے کہا کہ ہم نے اتنی دعائیں کی اللہ نے ہمیں ہماری دعا قبول فرما لیا. بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس کے لیے روزے رکھے ہوں گے کہ اللہ میرے رسول کی عزت پر حرف آ رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، روزے رکھ کر تجھ سے مانگ تو سکتا ہوں. بعضوں کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہوگی، بعضوں کی بھوک ختم ہو گئی ہوگی، کیسے کھانا کھاؤں، میرے نبی کی عزت اور عصمت پر حرف آ رہا ہے. میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم ٹٹولنے ہم کہاں ہیں؟ کس درجے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ یا ہم ایسے رہے کہ ہم نے کہا ہو رہا ہے ہم کیا کریں؟ لہذا ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا وہ مسئلہ تو اللہ نمٹائیں گے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں. تو خود کہہ رہے ہیں ایک کا قصہ تھوڑی ہے. ارے کوئی رسول ایسا نہیں جو ہم نے بھیجا اور اس کا مذاق نہ اڑایا گیا. اللہ اس پر قادر ہے کہ مذاق اڑانے والے کی زبان کھینچ لیتے، لیکن اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کرتے کیا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کو کتابوں کے بجائے اپنی زندگی میں پیش کریں تاکہ کسی کو اس کی ہمت ہی نہ ہو. جب کوئی کہے کہ محمد ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کہنے ایسے نہیں تھے، دیکھو محمد کے ماننے والے تو ایسے ہوتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ فکر اللہ پاک نصیب فرما دے. باتیں بہت ہو چکی ہیں ٹاک شو میں بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں، گلی میں، محلہ میں، اخباروں میں، سب جگہ. موقع ہو گیا کہ اللہ نے اس کو تو نمٹا دیا. اب ہماری باری یہ ہے کہ اگلی کوئی قدم اٹھنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایسے تبدیل کیے ہوئے ہوں کہ کوئی آدمی اس بات کو تسلیم نہ کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ تو ایسے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی یہ فکر نصیب فرما دے اور اس کی ہمت اور طاقت، حوصلہ نصیب فرما دے کہ اپنی زندگی کے کونے کونے کے، اپنی زندگی کے لمحے لمحے کے اندر، اپنی زندگی کے قدم قدم پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے ہوں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تصویر ہم عملی شکل میں لوگوں کے سامنے لانے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے گا.